السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت کے ساتھ رکھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیقی عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ۔ خاندانی پس منظر: نام فاطمہ، والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد المناف، خاوند کا نام ابو طالب بن عبد المطلب اور کنیت ام طالب تھی۔ سیدنا علی، عقیل، جعفر، ام ہانی، جمانہ اور ریطہ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب دادا عبد المطلب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب اور فاطمہ بن اسد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ ابو طالب اور اس کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ سارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ سبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم انتظار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، تاکہ کھانے میں وہ برکت اتر آئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے۔ پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس پیالے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہوتا۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ یہ کہا، اے میرے بھتیجے، آپ بڑے بابرکت ہیں۔ ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت اور صاحب فضل و شرف ہونے کا یقین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمائی کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بات کی کہ ابو طالب کثیر العیال اور مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، یعنی ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان ویسے تنگ دست ہیں تو ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے اس موضوع پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو اور تیسرے بیٹے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس طرح میرا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ کو اور عباس بن عبد المطلب نے سیدنا جعفر رضی اللہ کو اپنی اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا قبول اسلام۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے تصدیق کی، ان کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ نے تصدیق کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب سورۃ شعراء کا یہ حکم نازل ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جس نے حکم مانا سو مانا، جس نے انکار کیا سو کیا۔ البتہ سیدنا علی رضی اللہ کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ نے اپنی زندگی میں یہ دلگداز منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے پیارے بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو الوداع کیا۔ ہم اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بالکل شروع میں۔ وہ حضرت جو سیدہ فاطمہ کی بہو تھی، جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کی اظہار ثانیوں سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان بچوں کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ ان کے قرب کی سعادت سے محروم جدائی کا کڑوا گھونٹ پیتی رہی اور ملاقات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔
ہجرت۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ اور ان کے بچوں نے دیگر مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ کے کلمے اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پوری تندہی سے مصروف عمل ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بیٹے علی ابن طالب نے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ جب یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد روئے زمین پر سب سے بڑھ کر باسعادت خوش دامن ہونے کے مقام پر فائز ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے محبت و شفقت۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ نے نہایت پر امن پرسکون اور پرسعادت زندگی بسر کرنا شروع کی۔ گھریلو ماحول میں کسی قسم کی کوئی گھٹن نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کے ذمہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی اور گھریلو ضروریات کے گھر سے باہر آنا جانا ہوگا، اور وہ گھر کے اندر کے اندرونی کام، آٹا پیسنا، آٹا گوننا وغیرہ سر انجام دے لیا کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ نے اسلامی ثقافت کی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹا اور احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ احادیث کی کتابوں میں ان سے بیان کردہ 40 احادیث منقول ہیں، جن میں سے 2 احادیث بخاری اور مسلم میں بھی مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے اور بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیتے تھے۔ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا اور وہ بڑی صالح خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے اور دوپہر کے وقت وہاں سو بھی لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ترجیح دیا کرتے تھے۔ الاصابہ میں جعدہ بن حیرہ علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا اور فرمایا کہ ایسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کو پھاڑ کر چار دوپٹے بنائے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو، تیسرا دوپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دے دیا۔ چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید چوتھی خاتون فاطمہ بنت شیبہ تھیں جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ دیکھیں ذرا کتنی فاطمہ تھی نا۔ اور ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ جو نام کامن ہے وہ نہیں رکھنا، یوزلی نیو نیم، کوئی ایسا نام جو کسی کا نہ ہو۔ اور ہمیں صحابیات کی زندگی سے دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک گھر میں ایک ایک نام کی کئی خواتین ہوتی تھی۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الباس 3071 بھی ہے، میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ معجم کبیر طبرانی میں بھی یہ موجود ہے۔ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اکرام، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ان کی زندگی میں عزت و تکریم کیا کرتے تھے، وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی امی، چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلیں۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے، ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا، جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیض پہنا دینا۔ پھر جب ان کا جنازہ لے کے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے۔ پہلے قبر میں خود اترے، پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر اسے قبر میں اتار دو۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی،
اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی۔ راوی کہتا ہے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے 2 کام ایسے کیے جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ ہم نے عرض کیا ایک تو آپ کا قمیض اتارنا اور دوسرا قبر میں اترنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قمیض اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرے قبر میں اترنے کا تعلق ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا اللہ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون میرے لیے حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے۔ یہ خاتون اس کھانے میں سے تھوڑا سا بچا لیتی اور جو مجھے دے دیتی ان میں سے اپنے ساتھ لے آتا، یعنی وہاں بھی ان کو کھانا کھلاتی، ساتھ بھی کھانا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے چچا عباس اور ابوبکر صدیق رضی اللہ کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا۔ لم اجدہ، یہ کوئی آئی تھنک حدیث کی بک ہے جہاں سے یہ روایت کی گئی۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب علی رضی اللہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے سرحانے بیٹھ گئے اور فرمایا اے میری ماں، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا، تو خود بھوکی رہتی اور مجھے کھلاتی، مجھے لباس پہناتی، خود اچھا نہ کھاتی بلکہ اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی، اور اس سے محض اللہ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی۔ یہ موجم کبیر طبرانی میں 351 نمبر حدیث روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض کفن میں شامل کر دی، خود ان کی قبر میں لیٹے اور ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی، اور پھر فرمایا کہ یہ خاتون میرے ساتھ سب سے بڑھ کے حسن سلوک سے پیش آئیں، میں نے ان کو اپنی قمیض اس لیے پہنائی تاکہ ان کو جنت کے چوہے پہنائے جائیں، اور ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ کنز العمال میں یہ حدیث ہے اور معجم اوسط طبرانی میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ رضی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی برکھا برسائے، انہیں خوشنودی سے نوازے، اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے تو انہیں بھی اجر و ثواب کے انعامات سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔